الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ کے سامنے آنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ دین کی بات آپ تک پہنچے، چونکہ اسلام وہ دائمی دستور العمل ہے جس کے تمام احکامات انسانی زندگی کے فلاح و بہبودی کے ضامن ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کی۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ زہد اور قناعت ان کی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ زاہدانہ زندگی گزاری ہے، چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے فرمایا، یا ابا ذر احفظ ما اوصیک بہ، اے ابو ذر میں آپ کو کچھ اہم خاص باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھ کر آئندہ ان پر عمل پیرا ہونا دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں اس زندگی میں بھی کامیاب رہوں، اس زندگی میں بھی میں سعید، اس زندگی میں مجھے ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر وقت مجھے خوشیاں ملی۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم دنیا و آخرت کی فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو پھر تمہیں کچھ اہم باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو ان میں فرمایا، نعمتان مغبونان فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ان میں سے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ہیں جن دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، اکثر لوگ ان سے غفلت برتتے ہیں، چونکہ وہ دو عظیم نعمتیں ہیں مگر انسان کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو صحت نصیب فرمائی ہو، اس صحت کے عالم میں انسان دین کے بے شمار کام کر سکتا ہے، وہ اس صحت کی عالم میں اپنے دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز فرمائی، جب آپ کے پاس صحت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد دوسری چیز فرمائی والفراغ، جب آپ کے پاس خالی وقت ہے، خالی وقت کو فضول کاموں میں، لایعنی کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اس خالی وقت کو آپ کسی اپنے دنیاوی یا اخروی کامیابی کے پیچھے لگائیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یورپ اس وقت دنیا سے بہت آگے ہے، ہماری دنیا سے وہ بہت آگے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان میں لاکھوں خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔
جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے ریش سفید جو بزرگ ہے وہ بھی اپنے وقت کو گنواتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اے ابو ذر، چونکہ یہ وصیت اور نصیحت تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تھی، مگر آپ کے واسطے سے پوری امت کو پیغام تھا، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ اے امت، اے افرادو، اگر تم دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو پھر تمہیں 5 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، پھر تمہیں 5 چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پھر ان 5 چیزوں کی قدر کرو گے تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہیں ملے گی۔ تو فرمایا پہلی چیز اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، پہلی چیز فرمائی کہ اپنی جوانی کو تم غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی ایک ایسا دور ہے جس میں انسان جو بھی خیال، انسان کی جو بھی امنگ، انسان کی جو بھی کوشش، انسان کی جو بھی تڑپ ہوگی، اس جوانی کے عالم میں انسان اپنے قوت بازو سے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی مقدر بنا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا یہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، یہ بہت کامیابی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے نوجوان دن رات فضول کاموں میں، لایانی کاموں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس گزارے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان اس جوانی کی قدر نہیں کرتے، چونکہ نوجوانی کے زمانے میں انسان کو خواہشات بھی ہوتی ہے، اس جوان کو جذبات بھی ہوتے ہیں، اس کے دل میں ہزاروں امنگیں ہوتی ہیں، مگر یہ ان امنگوں، ان جذباتوں کو، اگر یہ ان جذباتوں کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی تابعداری کرے گا، نتیجہ جوانی تو گزر جائے گی مگر بڑھاپے میں یہ پچھتائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان کے اندر بھی جذبات تھے، ان کے اندر بھی امنگیں تھیں، ان کے اندر بھی خواہشات تھی، مگر قرآن کریم نے فرمایا یہ نوجوان جب وقت کے ظالم بادشاہ نے ان کو دین حق سے پھرنے کی کوشش کی، انہوں نے وقت کے ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس علاقے کو چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے، جن کو ہم اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے جب ارادہ کیا، ان نوجوانوں نے جب کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ پھر آگے چاہے ظلم و جبر کے کتنے پہاڑ ہوں، مگر جب یہ قوت ایمانی، جب یہ ایمان کی للکار اس نوجوان کے اندر بیدار ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی سپر پاور بھی ہیچ ہو جاتی ہے۔ تو غرض ہمارے نوجوان اس وقت جن فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یاد رکھیے آنے والے زمانے میں آپ پچھتائیں گے مگر اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نوجوانی کے عالم میں اس وقت دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس پوری حدیث کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے جتنے ایام دیے ہیں، اس زندگی کے ایاموں میں جتنے بھی دور آپ پر گزریں گے، ان تمام دوروں کی آپ قدر کیجیے۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرے۔ پھر فرمایا دوسری چیز وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، جب آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، آپ دین کے زندہ کرنے کے لیے آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ تبلیغ کے لیے محنت کر سکتے ہیں، آپ خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس صحت ہے لیکن ہم اس صحت کو گنوا دیتے ہیں،
لیکن جب وہ بڑھاپا، جب وہ صحت کے بعد جب بیماری آ جاتی ہے، اس بیماری کے عالم میں پھر انسان تمنا کرتا ہے اے کاش مجھے بھی طاقت ہوتی، میں بھی صبح اٹھتا، میں بھی دین کے کاموں میں نکلتا، مگر چونکہ وہ انسان کے پاس سے ختم ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری انسان کرتا ہے، لیکن جب یہ چلی جاتی ہے، اس چلی جانے کے بعد انسان پھر ان کے چلے جانے پر کف افسوس ملتا ہے، اور اس سے انسان کو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس طرح فرمائی تیسری چیز، جب آپ کے پاس وقت خالی ہے، آپ مصروف نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی نمازیں، اپنا قرآن درست کر سکتے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ دین کی احیاء کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، آپ خیر کے کاموں میں غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ابھی خالی وقت آپ کا ہے، اس کی آپ قدر کیجیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا وقت اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا ہے، پھر یہ وقت اس کو ہسپتالوں میں، مصیبتوں میں گزر جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا وقت، خالی وقت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور پھر فرمائے اس حدیث میں کہ آپ کے پاس مال ہے، وغناء قبل فقرک، مال ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کیجیے، اس مال کو راہ خدا میں صرف کیجیے، اس مال کو یتیموں، بیواہوں، غریبوں کی مدد میں لگائیے۔ وہ دن آنے والا ہے، اس دنیا نے کیا کیا دور دیکھے ہیں، کل کا بادشاہ آج کا قیدی بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مالداری ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اس کو آپ خدا کی راہ میں خرچ کیجئے۔ ایک دن وہ آئے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، جب انسان کو موت کو وقت قریب آتا ہے، پھر کہتا ہے یا رب اے اللہ مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں اس مہلت کے زمانے میں کچھ خرچ کروں گا۔ فرشتے کہتے ہیں وقت ہو گیا، اب چونکہ موت کا وقت آ چکا ہے، اب تم کچھ خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ موت کے وقت انسان سوچتا ہے کہ میں اب خرچ کروں گا، مگر پھر اس کے پاس وقت نہیں رہتا۔ وہ انسان کو اس پیسے کی ہرس، پیسے کی لالچ رہتی ہے، یہ اس کو جمع کرتا ہے، اپنے بینک میں جمع کرتا ہے، گھر کی پونجی میں رکھتا ہے، لیکن بالآخر جب یہ جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو خالی رکھ کے یہاں سے جاتا ہے۔ تو پھر پانچویں چیز فرمائی، ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ لوگوں نے تو زندگی کی قدر کر کے اس کے لمحے لمحے کو قیمتی بنا کر چاند پر اپنی کمندیں ڈالی ہے۔ جوانوں نے، آپ دیکھیے تاریخ اٹھائیے، محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا۔ بر صغیر میں جو اسلام کی شروعات ہوئی ہے، تاریخ میں لکھا ہے یہ انہی کے زمانے میں ہوئی۔ اس طرح آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے دنیا میں کارنامے انجام دینے والے حضرات ہیں، وہ انہوں نے نوجوانی کے عالم میں ہی یہ اتنے عظیم کام کیے ہیں۔ تو لہٰذا اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے مائیں بہنیں اپنے وقت کو ضائع مت کریں، کم سے کم اپنے وقت کو کسی کام میں لگائے، چاہے خیر کے کاموں میں، چاہے دنیاوی کاموں میں، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیغام اس حدیث میں دیا ہے، اے میری امت، تمہیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جتنے بھی دور تمہیں آتے ہیں، ان پورے ادوار کی تم قدر کرو گے تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اگر جوانی کی قدر ہوگی، پھر آگے اس کے جب جوانی چلی جائے گی، جب بال سفید ہوں گے، پھر انسان نہیں پچھتائے گا۔ اس طرح جب مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جب فقیری آئے گی پھر اس پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ جب کہیں انسان کا وقت خالی ہے، اس کو راہ خدا میں لگایا، اس کو اپنی دنیا آخرت بنانے میں لگائے، تو خالی وقت کے بجائے آپ اس کو اچھے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ اور زندگی ایک قیمتی بیش بہا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدر کرنی ہے۔
تو آج کے اس پورے ہمارے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو یہ نصیحت کی، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے، یہ جو صحابی ہیں حضرت ابوذر غفاری، ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، ان کے پاس ایک صحابی گئے، ان سے کہا اے ابوذر کھانا کہاں ہے شام کے لیے، آرام کے لیے بستر کہاں؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے جہاں جانا ہے میں نے وہاں کے لیے تیاری کی ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اگر آپ کے پاس صبح کا کھانا ہے شام کے لیے کھانا رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو زاہدانہ زندگی گزاری، آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کا مزاج بنایا تھا، وہ اگر دین کی ایک بات کو سنتے تھے وہ کوشش کرتے تھے اس پوری دین اس بات پر عمل کرنے کی، تاکہ اس ایک حدیث پر، ایک دین کی بات پر عمل کرنے سے ان کی پوری زندگی پھر سنور جاتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنے صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے، میرے صحابہ یہ زندگی تمہارے پاس ہے، اس کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے، راہوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں دیکھیے، نوجوانوں کے ہاتھ میں، بزرگوں کے ہاتھ میں، ہمارے ریش سفید بزرگ کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہوتا ہے، وہ اس پر نہ جانے کیا کیا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کے دن میں یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ میں نے زندگی دی تھی، زندگی کن کاموں میں صرف کی؟ میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے کشمیری لوگ چونکہ اب موسم سرما آ رہا ہے، اب ہمارے کشمیری حمام میں بیٹھ کر کانگڑیاں لے کر دنیا بھر کی غیبتیں کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھے، ان ایام کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھے، دین سیکھنے چلے جائیے، اپنے مساجد کے ائمہ کے پاس جا کر اپنا قرآن درست کیجیے، اپنی نماز درست کیجیے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کیجیے، اپنے آخرت کی فکر کیجیے۔ ایسے اعمال کم سے کم کیجیے آپ کہ قیامت میں، روز محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے اتنے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں نے اتنے قرآن کریم مکمل کیے تھے۔ اور چونکہ جمعۃ المبارک ہیں، جمعۃ المبارک کے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے کے دن میری امت مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، لہٰذا درود کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ پھر دیکھیے درود اور استغفار کرنے سے آپ دیکھیں گے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار کرنے کے فوائد، مال میں برکت ہو جاتی ہے، اگر بے اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ان فرصت کے ایام میں، فرصت کے لمحات میں آپ کوشش کیجیے کہ اپنے دل کو منور کرنے کی۔ تو لہٰذا ان حدیث پاک میں جو ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیں، ان فرصت کے لمحات کو ہم قیمتی بنائیں۔ ایسا نہ ہو ہر سال یہ سرما آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے سوائے اس کے کہ ہم غیبت کرتے ہیں بیٹھ کر، سوائے اس کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ چلیے آئیے خدا کی راہ میں نکلے، تبلیغ میں وقت لگائیے اور کسی اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر قرآن درست کیجیے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کیجیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، امام رازی رحمہ اللہ، ان کی چونکہ بڑی تفسیر ان کی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جتنا وقت میں کھانے میں صرف ہوتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے میں اس وقت بھی
کوئی علم پڑھتا، کوئی حدیث پڑھتا۔ اس طرح بقیہ بزرگ، ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے 17 سال سے روٹی نہیں کھائی، میں صرف ستو کھاتا ہوں۔ ان سے کہا گیا یہ ستو کیوں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ستو کھانے میں مجھے بہت کم وقت لگتا ہے، لہٰذا میں کیوں اپنے پیٹ کے لیے اتنا وقت ضائع کروں، کھانے میں اتنا وقت لگاؤ۔ آج دیکھیے ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا انسان پھر حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ جو دن گزر گیا اس کو آپ پھر نہیں لا سکتے ہیں۔ اس طرح فرمایا ہے، مشہور مقولہ ہے کہ وقت ایک دھاری تلوار ہے، یا تم اس کو کاٹو یا یہ تمہیں کاٹے گا۔ تم اس کو کاٹو گے یعنی تم کوشش کرو اس وقت کو صرف کرنے کی، اگر نہیں پھر یہ وقت جو ہے گزر جائے گا، تمہیں زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ کوشش کریں گے اس وقت کو ہم کامیاب بنائیں، اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔